بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر مسلمان جس کا آخرت پر ایمان ہے وہ یہ بات جانتا ہے کہ قیامت کے دن اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں ان سوالات کا تذکرہ فرمایا جو قیامت کے دن بندے سے پوچھے جائیں گے۔ اسی ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں وہ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، یعنی قیامت کے دن ابن آدم اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نہیں ہٹ سکے گا جب تک اس سے 5 سوال نہ پوچھ لیے جائیں۔ وہ 5 سوال کیا ہیں؟ پہلا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن عمرہ، پہلا سوال اس کی عمر اور زندگی کے بارے میں ہوگا۔ فیما افنا، اس نے اپنی زندگی کی بہاریں کس چیز میں گزاری۔ اور دوسرا سوال فرمایا وعن شبابی، اس کی جوانی کے بارے میں ہوگا کہ فیما ابلاہ، جوانی کے شب و روز کو کیسے بسر کیا اور کیسے جوانی گزاری۔ اور تیسرا سوال اس کے مال کے بارے میں ہوگا، من این اکتسبہ، کہ مال کہاں سے کمایا۔ اور چوتھا سوال بھی مال ہی کے بارے میں ہوگا، لیکن وہ مال کے خرچ کے بارے میں ہوگا کہ فیما انفقہ، مال کو خرچ کہاں کیا۔ اور 5واں سوال اپنے علم پر عمل کے بارے میں ہوگا کہ ماذا عمل فیما علم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو علم سیکھا تھا اس پر عمل کتنا کیا۔ عزیز طلبہ، یہ حدیث جن 5 چیزوں کو اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہے، یہ چیزیں کسی بھی انسان کی زندگی میں آنے والی جو نعمتیں ہوتی ہیں ان میں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی بھی انسان کو ملنے والی سب سے بنیادی، سب سے بڑی نعمت جس کی وجہ سے وہ انسان کہلاتا ہے اور زندہ ہے، وہ اس کی زندگی ہے، وہ اس کی عمر کے ایام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو پیدا کیا اور زندگی کی نعمت سے نوازا تو ہم کو بیکار نہیں بنایا۔ ہر انسان کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس دنیا میں اپنے مقصد حیات کو تلاش کرے، اس دنیا میں اپنی حیثیت کو پہچانے تاکہ وہ اپنی ذمہ داریوں کا ادراک کر سکے، کیونکہ جب تک ذمہ داری کا ادراک نہیں ہوگا تب تک ذمہ داری کو پورا نہیں کیا جا سکے۔ قرآن کریم میں جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کی زندگی کا مقصد بیان فرمایا۔ مثال کے طور پر ایک آیت اگر ہم ذکر کریں، فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ تو پتہ چلا کہ انسان کو زندگی دیے جانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی بندگی بجا لائے۔ اب بندگی ہوتی کیا ہے؟ بندگی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں اور روزہ رکھ لیں اور باقی ہم اپنی روزمرہ کے معاملات میں جیسے چاہیں کرتے رہیں، خواہش نفس کے پیچھے دوڑتے رہیں، بلکہ بندگی کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ انسانی زندگی کے جملہ امور اس دائرے کے اندر آ جاتے ہیں۔ ایک ہی جملے میں اگر ہم اس کا جوہر بیان کریں تو بندگی یہ ہے کہ انسان
ان تمام چیزوں سے رک جائے جن سے رکنے کا اس کے رب نے اس کو حکم دیا، اور وہ تمام امور بجا لائے جن کی بجا آوری کا اس کے خالق نے اسے حکم دیا۔ یہ بندگی ہے۔ اب یہ چاہے عبادات کی ضمن میں ہوں، چاہے معاملات کے ضمن میں ہوں، چاہے اخلاقیات کے ضمن میں ہوں، تمام برائیوں سے احتراز اور تمام اچھائیوں کو اپنی زندگی میں پریکٹیکلی لے کر آنا، یہ بندگی کا خلاصہ ہے۔ اور دوسری چیز جس کے بارے میں فرمایا کہ سوال ہوگا وہ ہے انسان کی جوانی۔ انسان کی جوانی پچھلی بات کے اندر بھی اگرچہ پوری عمر کا جب سوال ہوگا تو اس میں جوانی بھی آ جائے گی، لیکن جوانی انسان کی پوری زندگی کا سب سے اہم ترین حصہ ہوتا ہے۔ اس لیے بالخصوص جوانی کے بارے میں الگ سے سوال ہوگا، کیونکہ جوانی کے اندر انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں وہ اپنے کمال پر ہوتی ہیں۔ انسان کی جسمانی صحت، اس کی عقلی استدلال کی طاقت، اس کی علمی صلاحیتیں، غور و فکر و سوچ بچار کرنے کا ملکہ، اور جد و جہد اور کوشش اور تگ و دو اور اچھائی کے لیے جد و جہد کرنے کا جو انسان کے اندر طاقت اور قدرت ہوتی ہے، جوانی کے دنوں میں اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ اب جوانی کے دنوں میں اگر ہم ان تمام نعمتوں کو محض ضائع کر دیں، عیش پرستی کے اندر، خواہشات نفس کی پیروی میں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو پس پش ڈالتے ہوئے نفس و شیطان کی پیروی میں جوانی کے ایام کو گزار دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شدید قسم کی ناقدری یہی ہوگی۔ اس لیے قیامت کے دن دوسرا اہم ترین سوال جوانی کے بارے میں ہوگا، اور جوانی کے اندر جو شخص توبہ کر لیتا ہے اس کی بہت فضیلت ہے۔ انبیاء کرام نے اپنی اپنی امتوں کو بالخصوص نوجوان توبہ کرنے والے کی فضیلت پر بہت کچھ بیان فرمایا، جس کے ذکر کا یہ موقع نہیں ہے۔ تیسری چیز جس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا وہ ہے مال کمانا۔ یہ بات بھی ہر ذی شعور جانتا ہے کہ انسانی زندگی میں مال کی اہمیت بنیادی حیثیت کی ہے، اور مال کی محبت بھی انسانی فطرت میں پائی جاتی ہے۔ اگر یہ مال کی محبت بالکل بے لگام ہو جائے اور اس کو کچھ حدود و قیود کا پابند نہ کیا جائے تو طاقتور افراد مال کی محبت میں اندھے ہو کر کمزور لوگوں کا استحصال کرنے سے اور ان کے حقوق کو پامال کرنے سے باز نہیں آتے۔ مال کی محبت تمام اچھائی کے جذبات پر بسا اوقات غالب آ جاتی ہے۔ اس لیے بالخصوص قیامت کے دن انسان سے یہ سوال ہوگا کہ اس نے مال کیسے کمایا۔ مال کے کمانے میں کہیں حرام کا ارتکاب تو نہیں کیا، کہیں انہی راستوں پر چل کر مال تو نہیں کمایا جن راستوں پر چلنے کی وجہ سے دوسروں کے حقوق تلف ہوئے، کہیں اس نے ملاوٹ تو نہیں کی مال کمانے کی خاطر، کہیں چوری تو نہیں کی مال کمانے کی خاطر، کہیں اپنے فرائض میں کوتاہی تو نہیں کی مال کمانے کی خاطر، غرضے کہ کہیں پر بھی اس کا مال کمانا معاشرے کے لیے اور دیگر انسانوں کے لیے تکلیف کا سبب تو نہیں بنا، کہیں پر اس کا مال دوسروں کے خون کے بدلے تو حاصل نہیں کیا گیا، دوسروں کی خواہشات کو تلف کر کے، دوسروں کی ضروریات کو پامال کر کے تو کہیں اس نے اپنے مال کا ذخیرہ جمع نہیں کیا۔ تو یہ چیز بھی قیامت کے دن ہر انسان سے پوچھی جائے گی۔ اور چوتھی چیز، مال کہاں خرچ کیا۔ عام طور پر انسان اپنے مال کو یہ حاصل کرنے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ میں اس پر کلی اختیارات رکھتا ہوں، میں اس کو جیسے چاہوں خرچ کروں، لیکن اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام جہاں مال کمانے کے بہترین طریقے انسان کو سکھاتا ہے، وہیں مال کو خرچ کرنے کی ہدایات بھی اسلام اپنے دامن میں اپنے ماننے والوں کے لیے لیے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر جا بجا
ہمیں اس کی ہدایات ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کی ایک آیت سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ رحمان کے پیارے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب اپنے مال کو خرچ کریں تو نہ تو کنجوسی کرتے ہیں کہ جہاں پر ضرورت ہو وہاں پر بھی خرچ نہ کریں، اور نہ ہی فضول خرچی کرتے ہیں۔ تو فضول خرچی کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے، اور انسان اتنا کنجوس ہو جائے کہ اپنی ذات پر، اپنے زیر کفالت لوگوں پر، اپنے بچوں پر، اپنے گھر والوں پر بھی خرچ نہ کرے، محتاجوں کی داد رسی نہ کرے، غریبوں مسکینوں کو ان کا حق نہ دے، تو یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہرگز پسندیدہ نہیں ہے۔ ایک اور جگہ پر تو ارشاد فرمایا قرآن کریم میں ہی والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونا چاندی مال و دولت جمع کر کر کے رکھتے رہتے ہیں، ذخیرہ کرتے ہیں کہ آج اتنا پیسہ جمع ہو گیا، آج اتنا بینک بیلنس ہو گیا، اور اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان لوگوں کو جو مال صحیح جگہ پر خرچ نہیں کر رہے، ان لوگوں کو درد دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ مال خرچ کرنے کے لیے سب سے ایک جو درمیانہ راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو ہمیں ملتا ہے، وہ سب سے بہترین راستہ بھی وہی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے مال کو اپنی ذات پر خرچ کرے تاکہ یہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ذلت سے محفوظ رہے، اور اپنے بیوی بچوں پر، اپنے گھر والوں پر خرچ کرے تاکہ وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ذلت سے محفوظ رہیں، اور معاشرے کے جو کمزور غریب نادار لوگ ہیں ان کی ضروریات کو پورا کرنے میں حسب توفیق خرچ کرے تاکہ معاشرے میں خوشحالی آئے، اور طبقاتی استحصالی جو نظام چل رہا ہے اس میں کسی حد تک بہتری آ جائے اور تمام لوگوں کی ضروریات پوری ہوتی رہے۔ اور 5ویں نمبر پر جو چیز قیامت کے دن انسان سے پوچھی جائے گی وہ ہے علم پر عمل کرنا۔ یاد رکھیں، علم مقصود بالذات نہیں ہوتا، علم کا مقصود اصلی اس پر عمل ہے، عمل کی اصلاح کی خاطر علم حاصل کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص علم تو حاصل کر لے لیکن اس علم کی روشنی میں اپنے عمل کی اصلاح نہ کرے تو اس کے لیے اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کی مثال ایک گدھ کی طرح ہے۔ گدھ کی پرواز تو بہت اونچی ہوتی اور نگاہ بہت دور بین ہوتی، لیکن وہ اپنی غذا کے لیے مردار تلاش کرتا ہے۔ اونچی پرواز اور دوربین نگاہوں کے باوجود وہ کوئی طیب اور پاکیزہ غذا نہیں کھاتا، مردار ہی کھاتا ہے۔ تو ایسا شخص جو علم تو سیکھے، معلومات تو بے بہا جمع کر لے، لیکن وہ علم اس کے عمل کی اصلاح کا ذریعہ نہ بنے، تو یہ شخص بھی ایسا ہی ہے کہ پرواز تو بلند تھی لیکن اپنے عمل میں پاکیزہ نہ بن سکا، تو ایسے ہی ہے جیسے کہ اونچی پرواز کی صلاحیت ہونے کے باوجود مردار کھا رہا۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا گیا کہ جو علم عمل کی اصلاح کا ذریعہ نہ بنے وہ علم صاحب علم کے لیے وبال ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بندے کے خلاف حجت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں اپنی حیات مستعار کے ان ایام میں اس بات کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری عمر، ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں خرچ نہ ہو، ہماری جوانی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کاموں کے لیے کوشش کرنے میں صرف ہو،
ہمیں حلال طریقے سے روزی کمانے کی توفیق ملے، اور اللہ تعالیٰ حلال ذرائع سے روزی حاصل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، اور ہمارے مال کو ناجائز جگہوں پر خرچ ہونے سے محفوظ کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ علم عطا کرے جو علم ہمارے عمل کی اصلاح کا ذریعہ بنے، تاکہ قیامت کے دن ہم ان سوالات کے جواب میں سرخرو ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں کامیاب ٹھہریں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔